الرحمن قادری صاحب مدد اللہ علیہ آپ تشریف گھنانن اور اپنا خطاب لاجواب نال تو آپ کو مستفیض فرمائنن استقبالیہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش وسدا وچ ملک عرب تتی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا سنج برتے شہر بازار پھرا متا یار ملم کہہ سانگ سبب متا بولو نا ذرا متا یار ملم کہہ سانگ سبب حضرات محترم اسٹیج پر تشریف فرما میرے مسلک کے غیور علماء ذی احتشام مفتیان کرام اور حضور قبلہ پیر آف سواگ شریف رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں عاشقوں پروانوں مستانوں حضرت نے تو مجھے کہا ہے کہ 20 منٹ لیکن میں صرف 5-10 منٹ گفتگو آپ کے سامنے ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں میں تو ان علماء کے اور مفتیان کرام کے جوڑے اٹھانا اور ان کے قدموں سے چھونے والی ریت کے ذرات کو آنکھوں کا سرما بنانا فخر محسوس کرتا ہوں اور جس آستانے پہ میں حاضر ہوں سبحان اللہ یہ غیرت مند آستانہ ہے اور میں اکثر کہتا ہوں یعنی اس میں خوشامد نہیں کرتا میں الحمدللہ جو بات غلط ہے وہ غلط جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر ہمیں سولی پر بھی کہنا پڑا تو ہم ٹھیک ہی کہیں گے انشاءاللہ جو بات ٹھیک ہوتی ہے الحمدللہ اس نفرت تعصب لسانیت فرقہ واریت بد عقیدگی دے جھلستے صحرا دے اندر اگر کوئی اس خطے دے وچ خاص کر آستانہ کم کریں دا پہ عقیدے دی پختگی اور عقیدے دے احیاء واسطے ڈھنکے دی چوٹ دے ہوتے اور میں اکثر آدھا کہ اے آستانہ ان تمام تر ماحول جڑا جھلستے صحرا دا منظر پیش کریں دا پہ اے آستانہ آب زلال دی حیثیت رکھ دا ہے یعنی آب زلال علماء تشریف فرمانے ٹھنڈے تے مٹھے چشمے کو آدن آب زلال کیا کو آدن ٹھنڈے تے مٹھے چشمے دا جناب وہ پانی جڑا نکل دا پہ نا چشمے دے وچوں وہ ٹھنڈا بھی ہے تے جناب شہد کو زیادہ مٹھا بھی ہے لیکن ایک گال استاد دامن پنجابی دے بہت بڑے شاعر ہیں لاہور دے وچ انہوں نے ایک گال آکھی ہے اور میں وہ سمجھدا کہ وہ سارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دا نوحہ پڑھے انہوں نے موجودہ زبو حالی خستہ حالی تے نوحہ پڑھے انہوں نے کہ لٹن والیاں رج کے لٹے آئے لٹن والیاں رج کے لٹے آئے سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہم لوٹنے والے لوٹ کے لے گئے تمہارا عقیدہ لوٹ کے لے گئے تمہاری محبتیں لوٹ کے لے گئے تمہارا پیار جو اولیاء اللہ سے تھا جو اصحاب رسول سے تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے لٹن والے رج کے لٹے آئے سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہم اے لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہم
وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔ اب ہم کیا کریں؟ جو کسی زمانے میں سنیت کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے، آج وہ ایران کے ٹکڑوں پر اپنا کاسہ گدائی لے کر ایران کی دہلیز پر گدا بن کے کھڑے ہیں، صرف چند ٹکوں کی خاطر و ظالمو۔ تم اللہ رب العزت سے لکھوا کے لائے ہو کہ میں نے 500 سال زندہ رہنا ہے۔ جب تمہاری بارگیننگ ہو رہی ہو، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہو، ادھر سے مغلظات اور روافظ کے غلیظ دسترخوان سے بچی کھچیاں ہڈیاں تم وصول کر رہے ہو، اور ادھر تمہاری سانس اللہ تبارہ اس کو قبض کر لے، تمہاری روح قبض ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے پھر؟ حضرت ابھی فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ جب کسی عالم دین کی گفتگو سن کے جائیں تو آپ کے اندر تکبر نہ ہو، لیکن حضرت اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اگر خطاب کرنے والا ہی فرعون بنا ہو، خطاب کرنے والا ہی فرعون ہو، خطاب کرنے والا ہی بے نمازی ہو، نعت پڑھنے والا بھی بے نمازی ہو، تو پھر نعت کا اثر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نعت کا اثر؟ آپ نے خوبصورت رخ بیان کیا، لیکن اس کا ایک رخ یہ بھی ہے، قرآن کریم نے تو ولیوں کی شان اور نشانی یہ بتائی تھی، 2 نشانیاں مین علماء، میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں واللہ، 2 نشانیاں اللہ کے ولیوں کی قرآن نے فرمایا، اگر کسی میں یہ 2 نشانیاں آپ کو نظر آ جائیں، چاہے اس کے پاس کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، یہ جو ہم نے کرامات کا ٹائٹل اور منصب اور معیار بنا لیا ہے کہ ولی کا یہ نصاب ہی یہی ہے کرامت، جب تک کرامت کا صدور نہیں ہوگا ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانیں گے، لیکن قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، کرامت حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کی نفی کفر ہے، انکار کفر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ولی کی شان بیان کی ہے وہ یہ 2 نشانیاں مین، کہ اگر کسی اللہ کے بندے میں یہ 2 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایک تو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہوگا، کیا ہوگا؟ ایمان کا نور اس کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، اور دوجھا بندہ صاحب تقوی ہو سی، صاحب تقوی ہو سی، دنیا دا لالچ نہ ہو سی، ہرس نہ ہو سی، تما نہ ہو سی، غیبت کینہ۔ خدا دی قسم میں جڑے میرے رونگٹے کھڑے تھی ونن کہ ہون او میں ولی کتھوں گولا، کتھوں کچھ بن۔ اچھا نعت خان بہوں پریشان تھے، یا او وائزین جڑے ایڈوانس پیسے منگوائی بیٹھے ہیں، جیڑی دیوار انہاں سنے نا خبریں تے بھی موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، بتی بند، پانی بند، گیس بند، سب کچھ بند، وہ کھٹڑے تے ڈھائے پین۔ انہاں ڈاکٹروں کو سر دے، انہاں آگے ساہ کو ڈرپاں لاؤ، کیوں خیر ہے؟ اساں 20 محفلان دے 10 محفلان دے ایڈوانس اتنے لاکھ گدی بیٹھے ہیں، محفل تے نئے ویندے پھس دے ہیں، اگلے آکسن سادے پیسے واپس کرو، وہ پیسے تو اساں کھا بیٹھے ہیں عیاشیاں تے، واپسی کون کرے سی؟ فوٹوگرافر کو آدھے میں منجی تے ڈھانا پیاں، ڈاکٹر میں کو 2-3 ڈرپاں لینا پئی، میں کمزور تھیا ودا ہمیں چلو طاقت دیا ہیں، بہانہ ہی بانوے سی بھی فلانا تا حضرت نعت خان یا وائز جناب او تا گیا دل دی بیماری دا ایسا کوئی، دیکھو نا یہ 4 دیوارہ موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، انہاں کو بیماریاں نے لپیٹ گیا ہے، اور پھر جو ہی پتہ لگے بھی موٹر وے کھل گئی ہے، جی ٹی روڈ کھل گئی ہے، بیماری کتھاں گئی، ڈرپاں کتھاں سٹیاں، انہاں چاچا کے انہاں کہوں ٹھیک تھی گئے بس، بیماری دا بہانہ۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ اسٹیجز پر بلائیں گے، ممبر رسول ان کے حوالے کریں گے، تو پھر کس نے ان کو سن کے نماز پڑھنی ہے، یا کس نے ان کو سن کے جناب
तकवा इख्तियार करना है। किसने उसको सुनकर अपने किरदार की, अपने अमाल और अफ़आल और किरदार और गुफ्तार की, अफकार की इस्लाह करनी है? कैसे होगी? जब स्टेज पर बुलाने वाले फराडिए, नंबर 1 फराडिए, कौम के सामने मस्खरापन करने वाले, झूठ बोलने वाले, मन घड़त रिवायात बयान करने वाले, किस्सा गो वाइजीन, नात खान से लड़ रहा है, मौलवी से लड़ रहा है। एक ही मोहल्ले में 3 मस्जिदें हैं, तीनों की नहीं बनती हैं, एक अकीदा सुन्नी है। वादे उड्डे ज्यादा क्यों लगेगा नमाजी, वादे उड्डे क्यों लगेगा? हमारी ख्वाहिश ये हो चुकी है कि बस सारे पीर मर जाए, एक मेरा आस्थाना हो, सारे मौलवी मर जाए, मेरी मस्जिद हो, मैं इमाम हूं, बस है ऐसी सोच के नहीं। लेकिन वो कैसे अल्लाह के वली थे। एक अल्लाह का वली अपने शहर से निकलता दूसरे शहर जाने के लिए, पूछते कहां जा रहे हो हजरत? कहा सुना है किसी शहर में एक अल्लाह का वली आया है, साहिब तकवा, जिसके सीने में ईमान का नूर है, जिसके किरदार में तकवे का नूर छलकता और झलकता है। मैं उस अल्लाह के वली की ज़ियारत करने जा रहा हूं, उसकी ज़ियारत करने जा रहा हूं। ऐसे है होता था ना? क्यों हजरत? आप सारे माशाल्लाह, मैं तो एक तालिब इल्म हूं ना जी, लेकिन सबक सुनाने इनको आया हूं। और दर्द दिल कि ऐसे बाजारी नात खानों से बचो। ये पिछले दिनों एक नात खान की स्टोरी आपने सुनी होगी, मुल्तान जो वाकया हुआ, जिस पे लाखों रुपए निछावर करते हैं। वो ताजा छिल्ला हुआ आलू। अब उस नात का क्या असर होना है जिसके चेहरे पे 40 साल हो गए उसे नात सुनाते हुए, वो बदबख्त अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं सजा सका। उस नात का असर होगा। और बुलाने वालों और उन महफिलों में जाने वालों, कभी इस चीज की तरफ ध्यान दो कि जो बयान कर रहा है, देखो ना हजरत साहब ने बयान किया, सुभान अल्लाह, साहिब किरदार लोग हैं, गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। इनकी बात असर भी करती है कि हमारे जैसे जनाब लोगों की आंखों से आंसू जारी हो, अंदर अंदर पैवस्त होती है, रासिख होती है बात। और अल्लाह के वली की शान यही होती है कि वो गैरतमंद होता है और फिर वो अल्लाह की जात पे तवक्कल करता है। और ये आस्ताने सलामत रहें। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ना जी, कश्फुल महजूब, ऐसे है ना जी, उसका माना क्या है? क्यों हजरत? यानी हिजाबात से पर्दे उठाने वाली। लोग कहते हैं ना हजरत मुफ्ती साहब आपने ये क्या सिलसिला शुरू कर रखा है, तहरीक इस्लाह महफिल नात, आप लोगों के पर्दे फाश कर रहे हैं। और मैंने कहा दाता अली हजवेरी को पढ़ो, आपने तो बाकायदा किताब का नाम ही कश्फुल महजूब रखा है। अगर तुम गिलाजतें बकोगे, अगर रिफ्स बकोगे, बदअकीदगी हमारे सुन्नियत के स्टेजेस पर बकोगे, तो फिर हम तुम्हें हर जगह नंगा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बेनकाब करेंगे। ये जो तुमने अपने चेहरों पे चेहरे सजा रखे हैं, हम ये सारे तुम्हारे चेहरों से उतार कर हम तुम्हें सुन्नी अवाम के सामने बेनकाब करेंगे कि ये देखो, ये है वो बदबख्त जो खाता तो सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से, जिसको इज्जत तो सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से मिली, जिसको नाम तो सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से मिला, जिसको नाम तो दाता अली हजवेरी के नाम की माला जपते हुए इज्जत मिली है, जिसको हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जपते हुए इज्जत और शोहरत और पूरी दुनिया में इज्जत अफजाई मिली है। आज देखो इस बदबख्त ने अपने चेहरे पे कितने चेहरे सजा रखे थे। यह है इसका असली चेहरा, खबासत से, गिलाजत से, गंदगी से भरा हुआ चेहरा। पहचानो, हम पहचान करवा रहे हैं, लेकिन फिर वही उस्ताद दामन वाली बात कि लुटन वाले रज के लुटे आए। अब तो वो रज के लूट रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि पैसा लूटा जाए, तुम्हारे ईमान को लूटा जा रहा है, तुम्हारे अकीदों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी फिक्र पे डाके डाले जा रहे हैं, और हम आराम से सो रहे हैं, बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। जिस हजरत ने फरमाया महफिल में जा रहे हो क्या पक्का हो सी, उठ पक्का वैसे ही वक्त में सारे काम छोड़ के मैं आना पिया, जेड़े वेले पेट को अगू घिन के आंसू पर कैसे पल्ले पोसी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कश्फुल महजूब के अंदर कि एक बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे, नेक थे। हजरत शेख अली अल खवास रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पे जा रहे थे। एक सफ़र, दौरान सफ़र एक नसरानी मिल गया,
وہ ضد کی تھی چہرہ ڈٹھا ہوا کہ سبحان اللہ تے میں کیوں نہ اندے نال کوئی عرصہ گزارا. ضد کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے جو اللہ نے انہیں فراست کا نور عطا کیا تھا, پکے مومن تھے نا جی, الذین آمنو کہ سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے, دیکھ لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے پوچھا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان نہیں, نصرانی ہوں, یہودی ہوں یا عیسائی ہوں. لیکن ضد کر بیٹھا اس نے. آپ نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو. 8-10 دن سفر کی صحبتیں, پریشانیاں, جناب تکلیفیں برداشت کرتے کرتے آپ کو کچھ ملتا کھا لیتے, اسے بھی دیتے. اب صاحب ذرا یہ صوفیاء ایسے ہوتے تھے. 8-10 دن کے بعد اسے بھوک زیادہ لگی تو کہنے لگا حضرت بھوک بڑی لگی ہے, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اپنے اللہ سے کہیں کو ہمیں کوئی کھانے کا بندوبست. اب آپ نے کہا اچھا اب تو ضد کر بیٹھا ہے تو پھر انتظار کر. آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کیا. سجدوں سے بہت کچھ ملتا ہے, سجدوں سے, اور سجدے میں ہی تو اللہ مزید قریب ہوتا ہے مومن کے. اور جو آج ہم سجدے بھول بیٹھے ہیں, بھولا ہی بیٹھے ہیں. 4-4 6-6 گھنٹے محفل نعت ہوتی ہے, جو ہی مسجد کے میناروں سے صبح کی اذانیں ہوتی ہے اسی جا کے کھڑے تو سو میں نے نماز تیرا پیو پڑھتی. ابھی محفل نعت تو مستحب عمل ہے, اچھا عمل ہے, کیوں حضرت؟ اور نماز کیا ہے؟ بولو, سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض سب سے اوپر. جو سب سے اوپر تھا اس کو نیچے لے آئے, نیچے والے کو اوپر لے آئے, بس یہی شریعت, یہی دین, یہی مسلک. 6-6 گھنٹے 4-4 گھنٹے قوالوں کو, بھانڈوں کو, میراثیوں کو بلاؤ, جہلا کو بلاؤ, شرابیوں زانیوں کو بلاؤ, ان کی نعتیں سنو, مغلظات سنو. نعت تو وہ ہوتی تھی جب ایک نعت خان نعت پڑھتا تھا تو سارے مجمع کو وہی نہیں رہنے دیتا تھا, خود بھی مدینہ تو رسول جاتا تھا, سارے مجمع کو بھی ساتھ لے جاتا تھا. نعت تو یہ ہوتی تھی نا کہ جب نعت پڑھی جائے تو نعت والے کا تصور ذہن میں آ جائے, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا وہ روحانی نورانی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. یہ نہ ہو کہ نعت پڑھ رہا ہو تو نصیب و لال کا خیال آ جائے, ریشمہ کا خیال آ جائے, نور جہاں کا خیال آ جائے. آپ کے مولوی نام ہی سارے آندے نے, میں میڈیا کا بندہ ہوں, صاف درے, ان پڑھ تھوڑی ہوں, سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تصور جب ادھر جائے گا تو پھر خاک تربیت ہونی ہے, خاک اصلاح ہونی ہے. یہ خاک ہم نے یہاں سے حاصل کر کے جانا ہے. ہماری محافل نعت کا تو یہ ستیہ ناس ہو چکا ہے. اللہ کریم قبلہ افتخار ملت, دائی اتحاد اہل سنت, خدا دی قسم کر کے آدھا اللہ دا گھر ہے, جھوٹے تے لانت. میں حضرت دی ایکٹیویٹی ڈیٹھین میں نال بھی رہا, جتنا درد مسلک دے حوالے نال کہ مسلک کٹھا تھی ونجے. ایک کی لڑی دے وچ صدیقی بھی, فاروقی بھی, عثمانی بھی, الوی, سارے سور وردی, قادری, نقشبندی, چشتی, سارے ہکے موتی, ہکے تسبیح دے جانے جناب تسبیح چ پروئے ونجن. بڑی کوشش کی تھی, بڑی کوشش کی تھی, پیسہ بھی لایا, سرمایہ بھی لایا, سفر بھی کیتے, سارا کچھ کیتا, دی رات مشقت کی تھی, کدی کراچی, کدی بلوچستان, کدی لاہور, کدی پنڈی, کدی کتھے جناب. لیکن صرف 2 بندیاں دی ہٹ دھرمی دی وجہ کر کے, صرف 2 بندے مسلک دے غدار جنہیں آکھا اگر یہ سارے کٹھے تھی گئے تو میری یہ کرسی وقت کتھا ویسی, میں کتھا ماساں. کرسیاں 2 ہیں, نہ 2 ہی بندے بیٹھ سکتے ہیں. وہ کہ میں تو کرسی تے بیٹھا, اگر کٹھے تھی گئے سارے, شورا نے فیصلہ کر دیتا, سپریم کونسل نے, کہ آپ اہل سنت و جماعت کی امیر یہ ہیں, ناظم اعلیٰ یہ ہیں, ان کے نیچے کام کرنا ہے. وہ تو 2 کرسی تے بیٹھ گئے تھے. میں جیڑا مزہ تھلے باون تے نا کرسی تے بھی نہیں ہے, اگر سمجھا ونجے تے جیڑا مزہ تھلے باون تے کرسی تے بھی, یہ کرسی تے عارضی ہے. یہ زمین تے تھوڑے تھلوں کوئی نہیں چھک سکتا, کوئی چھک سکتا ہے؟ بولو بولو. یہ تو زندگی دی آخری سانس ہو سی, وقت بھی ہون زمین دے اتے ہیں, وقت زمین دے تھلے, کہیں چھکی تے کونی زمین. اے کرسی اے ہونے اثر تو بعد کرسیاں نظر نہ آسن, کو نہ آسن, بھی کڈین غائب تھی گئی ہیں. تا میں کرسیاں تے نہیں باندھا, میں اگم بس نہیں, اے چیزاں ہیں عارضی, وہ عزت ہوندی ہے بھی احترام بھی بہ ونجو, لیکن نہیں اساں زمین تے کھڑنا قبول کریں, ابھی زمین تے کوئی نہ چھک سکتا. لیکن انہاں ندانہ کو پتہ کو نہ ہی
کہ جیڑی عزت اللہ نے زمین تے دیتی ہے کرسیاں جو نہیں. اللہ نے اگر کہیں کو کرسی بھی دیتی ہے تو سمجھو اے بھی رب رسول دی رحمت ہے، او دا کرم ہے جناب. دو بندے نہ گھنا تو ہون فساد مچوے سی پورے پاکستان دے وچ. اللہ دعا کرو اللہ انہاں کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا ہوں ضد کر بیٹھا ہوں کہ سی میں کھانا کھاونا ہے، آپ سجدے چ گئے یا اللہ یہ ضد کر بیٹھے آثار کو نہیں ظاہری کھاون پیون دے، تو ہی کرم فرما خزانیہ دا مالک ہیں، میری عزت بھی رکھ، میں تیرے دین دا نمائندہ، تیرے دین دا نمائندہ. بس جڑے ویلے سر چاہتا نا سجدے تو کاش لذت اور سرور ساکو بھی نصیب تھی ونجے کہ خزانیہ دا مالک کون ہے؟ بولو خزانیہ دا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کاش سوچ پیدا تھی ونجے سر جڑے ویلے سجدے تو چاہتا ڈٹھا تے آسمان تو اللہ نے ایک خوبصورت ٹرے اون دے وچ 2 پیالے شربت دے آ گھنو سالن دے آ گھنو تے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیتا 2 روٹیاں بھی بھیجیاں. تے ایک آپ نے فرمایا پیالہ تو کھا یہ روٹی تے ایک میں کھانا. کھا کے جناب اگھاں وٹ ٹر گئے. 2-4 دیواراں بعد آپ دے دل وچ آیا بھی اے بھی اپنے آپ کو وڈا سمجھدا ہے اپنے مذہب دا، اے بھی دھکے دھوڑے کھاندا وا دے جنگلاں دے وچ، لیکن اے نہیں نہ پتا کہ دھکے دھوڑے قسمت والے کو وتار دیندن ہیں. ہم یار دی طلب سنج برتے شہر بازار پھرا متا یار وت جیڑا دھکے دوڑے کھاندا نا یار دی خاطر یار مل ہی پوندا ہے کو یار ملدا بھی ہے. آپ نے فرمایا ای کو بھی ذرا میں آزماواں ایک کیا کریں دے. فرمایا یار ہن تو ہی کر، تو ذرا کوشش کر سجدے چ وانجا ذرا تے بھوک لگی ودیے کو کھانا منگا. وہ نصرانی ہے یوں کہ اے ہن شرط بہت اوکھی پا دیتی ہے مولوی صاحب نے تے چلو سجدے چ گیا نا، سجدے چ گیا تے ہکو جملہ کیا آکھا یا اللہ اگر تیرا دین اسلام سچا ہے نا تو میری عزت دی لاج رکھ. اگر دین اسلام سچا ہے تو میری لاج رکھ. وہ تو ہے ہی لاج پالن والا. وہ آدھے ایک دفعہ آتے صحیح نہ توں باویں غلطی نال یا بھولے کے نال ہیں جی توں جو سویر دا بیٹھیں جناب یا سنمی یا سنمی یا سنمی تو چلو بے دھیانی نال ہی آخ دیتی یا سمادی. اللہ نے کہا میرے بندے حکم کر کیا چاہتے ہیں تو بے دھیانی نال ہی چلو آخ دیتا ہندو نے. اچھا سجدے سر رکھ کے آخا کر یا اللہ تیرا دین اسلام سچا ہے تو مہربانی کر آسمان تو روٹی بھی بھیج تے پیالہ بھی بھیج. 2 پیالے بھی تے 2 روٹیاں بھی بھیج. دوجھیوں آکھا اگر اے تیرا بندہ اے سچا اللہ دا ولی ہے تیرا ولی ہے تے 2 پیالے ہور بھیج تے 2 روٹیاں بھی ہور بھیج. ایو آکھ کے جڑے سر چاہتا نا سجدے تو تے ڈٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پیالے تے 4 روٹیاں گھال دیتیاں 8 روٹیاں گھال دیتیاں. آپ ایک دفعہ تائیں میں چونکے نا جی کہ ہو سکتا ہے نصرانی ہے اور نصرانیاں کو لوگ غیر مسلم جڑے ہوندے نا اساں ہن کہیں دی ان پڑھ جاہل پیر دی کوئی چیز دے گنو نا سادھے وہ وڈا ہے پہنچا ہویا ہے. یہ کو استدراج آ دن کیا دن یہ شیطان دے طرف ہوندی ہے. جی میں شوف تو سنا ہو سی چھوڑا ہے یہ سارے دیکھو اے ماشاءاللہ چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے. یہ لانتیاں کو سارے پہچان دیں. یہ چہرے پہچانو اصلی تے نقلی دی پہچان کرو. ضلع لیے دے وچ بھی اصلی تے نقلی خطیب امام تے جناب مقرر دی پہچان کرو عالم دین دی کہ رفل دے ٹکڑے تو جناب غلاظت بھری گندگی بھری ہڈیاں کیڑا چوسیندا ہے تے محمد عربی دے دسترخوان تو کیڑا جناب لنگر کھاندا ہے. یہ پہچان پیدا کرو. ایک دفعہ آپ نے کہا میں انہی دے ہتھوں کھانا کھاواں یہ نصرانی ہے استدراج دے ذریعے ہو سکتا ہے کھانا منگوایا ہوئے تے یہ تو میرے واسطے کھانا حرام ہے میں تے نہیں کھاونا. لیکن وہ اس تو پہلے کہ جناب وہ فوراً بول اٹھا وہاں کہ حضرت قبول کریے کھانا قبول فرماؤ. فرمایا کیسے؟ کہا جڑے ویلے میں سر سجدے تو رکھا ہے اس تو پہلے میں نصرانی ہوں سجدے چ میں سر رکھے میں رب دی بارگاہ چ التجا کی تھی تیرا دین اسلام سچا ہے
تے دسترخوان نازل فرما، کھانا نازل فرما، مہربانی فرما۔ دوجا میں آکھے کہ اے اگر تیرا بندہ تیرا